اپنے کالم یہ کیا لکھتے ہیں تحت ہم اردو کے دیگر اخبارات و رسائل سے کچھ خبریں نقل کرتے ہیں آپ کے لیے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہونے کے لیے ایران پر امید۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے امید ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب و ایران کے درمیان سفارتی تعلقات دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے ذریعے دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق عامر کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ مذاکرات کے بعد تہران اور ریاض میں موجودہ دونوں ممالک کے سفارت خانے دوبارہ کھلیں گے اور اس طرح کے مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان جاری رہنا چاہیے۔ واضح ہے کہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے حریف ہیں جو خطے میں یمن، شام اور عراق سمیت کئی تنازعات پر پراکسی لڑائی لڑتے رہتے ہیں۔ دونوں ممالک نے 2016 میں سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ انہوں نے گزشتہ ماہ دسمبر میں ایران کا اتحادی ملک شام اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ مفاہمت کی بھی امید ظاہر کی ہے۔ اپریل 2021 میں عراق نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان متعدد اجلاس منعقد کروائے تھے، لیکن حالیہ مہینوں میں مذاکرات کا سلسلہ رک گیا تھا۔ تاہم اپریل 2022 سے کسی ملاقات کا کھلے عام اعلان نہیں کیا گیا۔ شام کی حامی حکومت کے الوطن اخبار نے کہا کہ ایک جانب جہاں شام اور ترکیہ کے درمیان کشیدہ تعلقات میں کمی آئی ہے، اسی دوران عامر 14 جنوری کو دمشق کا بھی دورہ کر رہے ہیں۔ بیروت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمیں خوشی ہے کہ شام اور ترکیہ کے درمیان مذاکرات دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان مثبت اثرات مرتب کریں گے۔ خیال رہے کہ ترکیہ اور دمشق کے درمیان کسی بھی طرح تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش ایک دہائی سے جاری ہے۔ شامی جنگ کی نئی مشکل ابھرے گی۔ شامی صدر عبدالبشر اور ایران کی مدد سے ملک کے باقی حصوں میں بغاوت کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن شمال مغرب میں شامی باغیوں کو ان کے آخری بڑے علاقائی گڑھ میں برقرار رکھنے میں ترکی کی حمایت بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان برف دوبارہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ایک بہت دلچسپ خبر ہے جو قومی آواز نے شائع کی ہے، اور وہ خبر کیفی اعظمی کے سلسلے میں ہے، بلکہ ان کی جو سالگرہ ہے اس کے سلسلے میں یہ مضمون رقم کیا گیا ہے۔ ہندی فلمی دنیا کے مشہور شاعر اور نغمہ نگار کیفی اعظمی میں شعر و شاعری کی صلاحیت بچپن سے ہی نظر آنے لگی تھی۔ کیفی اعظمی کی ولادت 14 جنوری 1919 کو اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع کے مجمع گاؤں میں ہوئی تھی، اور ان کا پورا نام سید اطہر حسین رضوی تھا۔ ان کے والد زمیندار تھے جو انہیں اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ اسی مقصد سے انہوں نے کیفی کا داخلہ لکھنؤ کے مشہور مدرسہ سلطان المدارس میں کرا دیا تھا۔ کیفی نے محض 11 برس کی عمر سے ہی شعر کہنا شروع کر دیے تھے، اور وہ اکثر مشاعروں میں شرکت کرنے لگے تھے، لیکن بیشتر لوگ، جن میں ان کے والد بھی شامل تھے، یہ سوچا کرتے تھے کہ کیفی اعظمی مشاعروں میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بڑے بھائی کی غزلیں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے کا امتحان لینے کے لیے ان کے والد نے انہیں ایک مصرع دیا اور اس پر کہنے لگے کہ غزل لکھو۔ کیفی نے اسے چیلنج کے طور پر قبول کیا اور پوری غزل لکھ ڈالی۔ ان کی یہ غزل کافی مقبول ہوئی، جسے بعد میں مشہور گلوکارہ بیگم اختر نے اپنی آواز دی۔ غزل کا مطلب یوں ہے: اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے، اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے، ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے۔ کیفی اعظمی محفلوں میں بہت شوق سے نظمیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے لیے کئی مرتبہ ڈانٹ بھی کھانا پڑتی تھی، جس کے بعد وہ روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس جاتے، وہ کہتے کہ اماں دیکھنا، ایک دن میں بڑا شاعر بن کر دکھاؤں گا۔ کیفی اعظمی کسی بھی اعلیٰ تعلیم کی خواہش مند نہیں تھے۔ مدرسے میں اپنی تعلیم کے دوران وہاں کے غیر منظم حالات دیکھ کر انہوں نے طلباء یونین بنائی اور طالب علموں سے ہڑتال پر جانے کی اپیل کی۔ ان کی ہڑتال تقریباً 1.5 برس تک چلی، لیکن اس ہڑتال کی وجہ سے کیفی اعظمی مدرسہ انتظامیہ کے لیے مشکل بن چکے تھے، جس کی وجہ سے ہڑتال کے خاتمے کے بعد انہیں مدرسے سے نکال دیا گیا۔ اس ہڑتال سے کیفی اعظمی کو یہ فائدہ ہوا کہ اس وقت کے چند ترقی پسند مصنفین ان کی قیادت سے کافی متاثر ہوئے اور انہیں کیفی میں ایک ابھرتا ہوا شاعر دکھائی دیا۔ لوگوں نے انہیں حوصلہ دیا اور ہر ممکن مدد دینے کی کوشش کی۔
اس کے بعد ایک طالب علم رہنما اطہر حسین نے ایک شاعر کیفی اعظمی کے طور پر جنم لے لیا۔ 1942 میں کیفی اعظمی اردو اور فارسی کی عالم تعلیم کے لیے لکھنؤ اور الہ آباد بھیجے گئے، لیکن انہوں نے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی رکنیت حاصل کر کے پارٹی کو جوائن کرنے کا کام شروع کر دیا اور پھر بھارت چھوڑو تحریک میں شامل ہو گئے۔ کیفی اعظمی نے سب سے پہلے شاہد لطیف کی فلم بزدل کے لیے 2 نغمے لکھے، جس کے عوض انہیں 1000 روپے ملے۔ اس کے بعد انہوں نے 1959 میں آئی کاغذ کے پھول کے لیے وقت نے کیا کیا، یہ حسین ستم، تم رہے نہ تم، ہم رہے نہ ہم جیسا سدا بہار نغمہ تحریر کیا۔ اس کے بعد 1965 میں فلم حقیقت کے نغموں بالخصوص کر چلے ہم فدا، جان و تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کی کامیابی کے ساتھ وہ کامیابیوں کی بلندیوں وہ پہنچ گئے۔ کیفی اعظمی نے مشہور فلم گرم ہوا کی کہانی ڈائلاگ اور اسکرین پلے بھی لکھے، جس کے لیے انہیں فلم فیئر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ فلم ہیر رانجھا کے منظوم مکالموں کے ساتھ انہوں نے شیام بینیگل کی فلم منتھن کی اسکرپٹ بھی لکھی تھی۔ حیدرآباد کا مشہور اخبار سیاست لکھتا ہے کہ 31 سال قبل غرقاب بحری جہاز کے ملبے سے مشکوک آوازیں آ رہی ہیں۔ مصر میں اس وقت تنازع کھڑا ہو گیا جب ایک غوطہ خور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر یہ دعویٰ کر دیا کہ تباہ ہونے والے بحری جہاز سالم ایکسپریس کی جانب سے جہاں وہ ڈوبا تھا مشکوک آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ بحری جہاز تقریباً 31 سال پہلے ڈوب گیا تھا۔ بحری جہاز کو مصر کے مرحوم صدر حسنی مبارک کے دور میں 15 دسمبر 1991 کو سعودی عرب سے مصر آتے ہوئے حادثہ پیش آیا تھا۔ اس پر بڑی تعداد میں عازمین موجود تھے۔ مصنف کے دعوے کو سماجی رابطوں کے ویب سائٹس پر متحرک افراد کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے غوطہ خور پر الزام لگایا کہ وہ سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ صارفین نے کہا کہ سالم ایکسپریس کے ملبے کے بعد اب دوسرے بحری جہاز غوطہ خوری کے شوقینوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ شکریہ۔